جی، پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سفین خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا جو مسودہ ہے اس کو باقاعدہ تیار کر لیا ہے اور اگلے 2 سے 3 روز میں یہ تحریکیں جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروائے جانے کا قوی امکان ہے، چونکہ سیٹرڈے اور سنڈے کو پنجاب اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ بند ہوتا ہے، تو اس لیے امکان یہی ہے کہ شاید منڈے کو تحریک باقاعدہ طور پر یہ جمع کرائی جائیں گی۔ تاہم اراکین پنجاب اسمبلی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے اگر بات ہو جائے سیکریٹریٹ سے اور یہ پہلے بھی جمع کروا دی جائے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے رانا مشہور جو کہ سابق صوبائی وزیر اور نون لیگ کے اہم رہنما ہیں ان سے بات کی ہے، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے باقاعدہ جو تحریک ہے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دونوں کے خلاف ہم نے تیار کر لی ہے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ اگلے 1 سے 2 روز میں ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو ہے نا اعلیٰ قیادت ہے ان کی طرف سے ہمیں گرین سگنل بھی مل گیا ہے، تو مکمل تیاری ہے اور اگلے 2 سے 3 روز جو ہے وہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ آج جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے اہم اعلان کرنا ہے، تو اس سے پہلے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نون لیگ نے جو ہے وہ تحریکیں جمع کروانے کے حوالے سے تیاری جو شروع کر دی ہے اور 40 اراکین اسمبلی کے باقاعدہ ان تحریکوں پر دستخط بھی کروا دیے گئے ہیں۔ سعید بلوچ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت سلیم شیخ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلیم شیخ، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم کی جانب سے یہی کوشش کی جا رہی تھی کہ تحلیل نہ ہو اسمبلیاں، لیکن اگر آج فائنلی اناؤنس ہونے جا رہا ہے عمران خان کی جانب سے، جیسا کہ بتایا بھی جا رہا ہے، تو اس کے بعد اب نون لیگ کی جانب سے یہ اسٹیپ پہلے ہی سے اٹھا لیا گیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے نمبر جمع کر پائیں گے یہ؟ جی دیکھیے، جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے لیے جو بھی کوئی شخص یا پارٹی تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گی تو اس کو 186 اراکین کی حمایت درکار ہونا ضروری ہے، جو کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کے پاس اس وقت تعداد نہیں ہے، ان کے پاس جو تعداد ہے وہ 180 بنتی ہے، تو لہذا ضروری یہی ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ رہے ہیں تو 186 نمبر پورے کرنا پڑیں گے، اور آئین اور قانون کے مطابق ان کی یہ جو عدم اعتماد ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو جائے گی۔ اس میں ایک ہی پہلو بچتا ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل جائیں اور پھر اپنے ووٹ ان کو دے دیں تو پھر شاید تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی ابھی تک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار ہم نے جو ہے عمران خان کو دے دیا، وہ جب چاہیں اسمبلیاں تحلیل کر سکے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر اعتماد کے ووٹ کی بات کریں گے تو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے بھی ہماری جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اسی دوران اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر پنجاب کو بھیج دیں تو پھر بھی جو ہے اسمبلی پہلے تحلیل ہو جائے گی، اعتماد کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ اس پر جو قانونی اچھا سلیم شیخ، آپ نے جو ایک آپشن بتایا ہے کہ اس سے پہلے کہ گورنر کی جانب سے کہا جائے وزیر اعلیٰ کو کہ تحریک عدم اعتماد لائی جانی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس پر عمل کریں گے؟ جی دیکھیں، گورنر کی طرف سے عدم اعتماد نہیں آنی، عدم اعتماد جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے آنی ہے اور پارٹی اپنے نمبر پورے کرے گی، اور گورنر جو ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے، تو اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو نمبر ہے موجودہ حکومت کے پاس 190 نمبر جو ہے وہ پورے ہیں، جبکہ ضرورت جو ہے 186 کی ہے۔ اس میں ہماری جب مسلم لیگ نون کے کچھ ذرائع سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ اراکین ہیں ان کو ایوان سے عدم اعتماد کے ووٹ کے موقع پر جو ہے غیر حاضر کروا دیا جائے، تو پھر جو ہے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے، لیکن ابھی ایسی صورتحال جو ہے۔ لیکن سلیم شیخ، جس طریقے سے آپ مینشن کر رہے ہیں اس پوری چیز کو، تو تحریک عدم اعتماد لانا ایک لیم ایکسکیوز لگ رہا ہے، ایک لوز آپشن لگ رہا ہے، تو پھر نون لیگ اس کو کیوں اٹھا رہی ہے؟ کیا کوئی سائنس ملے ہیں ان کو؟ کیا کوئی لوگ ان سے ملنے والے ہیں؟ جی دیکھیں، جو عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق تو اب کوئی لوگ اگر آ کر ان کو 8-10 لوگ مل بھی جائیں گے تو وہ نااہل ہو جائیں گے، کیونکہ عدالت پہلے بھی جو ہے جن لوگوں نے فلور کراسنگ کی تھی ان کو نااہل قرار دے چکی ہے، اور ان سیٹوں پر باضابطہ طور پر الیکشن بھی ہو چکے ہیں، تو لہذا اب پی ٹی آئی کا یا مسلم لیگ کاف کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے گا۔ مسلم لیگ کاف کے اگر 6 اراکین جو ہے وہ
مل جائے آ کر اپوزیشن کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ فلور کراسنگ میں نہیں آئے گا، کیونکہ 60% لوگ جو ہیں اگر ایک پارٹی کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ آئینی اور قانونی معاملہ نہیں آئے گا۔ اچھا، سلیم شیخ ہمارے ساتھ رہے گا، سعید بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید بلوچ بتائیے گا، اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد جو اراکین باہر آئے، کوئی بات ہوئی ان سے میڈیا کی یا پھر انہوں نے کوئی بات چیت کی ہو؟ کس بیس پہ وہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں؟ جی، آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ان کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس میں جاوید لطیف جو کہ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے میڈیا سے باہر آ کر ٹاک کی تھی اور وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے۔ انہوں نے ان سے یہ پوچھا گیا تھا اس حوالے سے کہ اگر آج کیا عمران خان اسمبلیاں تحلیل ہونے کے حوالے سے کوئی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ان کو چیلنج ہے کہ وہ اعلان نہ کریں، تاریخ کا اعلان نہ کریں، بلکہ اسمبلیاں توڑیں۔ ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑیں اور ہم ان کا ڈٹ کر ہر میدان میں مقابلہ کریں گے۔ تو جاوید لطیف کی جو باڈی لینگویج تھی اور جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے تھے تو بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور انہوں نے ہر طرح کی جو تیاری ہے وہ کی ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب پارٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ بھی چلا ہے کہ آج پھر جو شرکاء تھے ان کی یہی رائے تھی کہ کسی قسم کے مشروط جو مذاکرات ہیں وہ بالکل نہیں کیے جائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اگر عمران خان آج اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور ہماری تیاری مکمل ہے۔ ہم ہر سیاسی میدان میں جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ تو بظاہر جو لیگی رہنما ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں اور میری رانا مشہود جو لیگی رہنما ہیں ان سے فون پہ بات ہوئی تھی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کا جو مسودہ ہے وہ باقاعدہ تیار کر لیا ہے اور اس پہ دستخط جو ہے وہ بھی کروا دیے گئے ہیں اور اگلے 24 گھنٹوں میں ہم اس کا صحیح۔ سلیم، آپ نے سنا کہ مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے اور اراکین سے دستخط بھی کروا لیے گئے ہیں، تو اب دوسری جانب سے کیا تیاری نظر آتی ہے؟ کیا واقعی آج صرف تاریخ کا اعلان کیا جائے گا یا پی ٹی آئی کی جانب سے ڈائریکٹلی آج اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی؟ کیا خبریں آ رہی ہیں وہاں سے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج صرف جو ہے عمران خان نے خود کہا ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کریں گے۔ وہ تاریخ جو ہے وہ کل کی بھی ہو سکتی ہے اور 2-3 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن عمران خان جو ہے مسلسل اپنے خطاب میں اور اپنے تقریروں میں اور جو جرنلسٹ ہیں ان سے ملاقاتوں میں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسمبلی جو ہے وہ اسی ماہ تحلیل ہوگی۔ اسی ماہ تحلیل ہونے کا مطلب ہے کہ 31 دسمبر تک اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ لیکن جب ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے اسی ماہ اگر اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو 23 دسمبر تک جو ہے وہ تحلیل کریں گے، کیونکہ 23 دسمبر کے بعد اگر اسمبلی تحلیل ہوئی تو پھر رمضان المبارک آ جائے گا، پھر جو انتخابات ہوں گے وہ رمضان المبارک میں ممکن نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو ہے وہ کوشش یہی ہے کہ اگر اسی ماہ اسمبلیاں تحلیل کی جانی ہے تو وہ 23 دسمبر تک جو ہے وہ کر دی جائیں گی، چاہے وہ 23 دسمبر آخری دن ہو یا 23 دسمبر سے 1-2 دن پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس کو ڈیٹ کون سی دینی ہے اس کا اختیار ابھی بھی عمران خان کے پاس ہے اور تاریخ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ کس تاریخ کو جو ہے اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے۔ تاہم آج اسمبلیاں تحلیل شاید نہ ہو۔